بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق الداعی الی الجنۃ والرضوان۔ معزز خواتین و حضرات، کبھی کبھار ہمیں ایسے سوالات سے واسطہ پڑ جاتا ہے جنہیں سن کر آپ لوگ بھی صرف حیران نہیں بلکہ پریشان ہو سکتے ہیں۔ انہی میں سے آج ایک سوال جس طرح میرے تک آیا، میں بعین ہی ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ سوال آیا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود کا خیال نہ رکھنا صحت کے بارے میں، اور بچے بھی پیدا نہ کرنا کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، حالانکہ مال و دولت کی بھی کمی نہیں، کیا اس طرح اولاد پیدا نہ کرنا گناہ نہیں؟ پھر یہ کہنا کہ تربیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دو ہی کافی ہیں۔ یہ ہے سوال، اور اس سوال کو میں نے اپنے طور پر ایک موضوع دیا ہے۔ یقیناً اس سے آپ اتفاق فرمائیں گے کہ اپنا جسم بچانے کے لیے فطرت کے خلاف جنگ کرنا۔ آئیے اس کے جواب پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ میں نقطوں کی شکل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک بات ہے نا کہ خود اپنا خیال نہ رکھنا صحت کے حوالے سے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے مت کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے حوالے مت کرو۔ اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اہل علم کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی صحت کا خود خیال نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ دوسری بات، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ کائنات کی ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر جانے والی ہے، اور باقی سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موت میرے اور آپ کے تعاقب میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چونا گچ کروا کے قلعہ بند بھی ہو جاؤ تو موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، موت سے تم فرار نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے تو ہمیں اس کے ساتھ ہی اگلی ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت فانی ہے، حسن و جمال بھی فانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میں خصوصی طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس زمین پر بہت سارے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں نے موت سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکل سکا کہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ ماضی قریب میں ایک بڑا معروف گائک، فیمس سنگر مرا، جس کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ کیا آپ جانتے ہیں، بلکہ یقیناً آپ کی اکثریت جانتی ہوگی، کہ اس آدمی نے موت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کیے، اپنے حسن و جمال کو
برقرار رکھنے کے لیے اس نے بڑا پیسہ خرچ کیا، لیکن کیا موت سے بچ سکا؟ یقینی طور پر نہیں۔ اور یہ جو ایک بات ہے نا کہ کوئی خاتون کہے کہ میں اس وجہ سے بچے پیدا نہیں کرتی کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، یاد رکھیے کہ بچوں کو جنم دینا یہ فطرت کا حصہ ہے، اور یہ میں نے عنوان بھی اسی وجہ سے رکھا کہ فطرت کے خلاف جنگ کر کے نہ آج تک کوئی جیت سکا، نہ قیامت تک جیت سکے گا۔ اس لیے بچوں کو جنم دینا اور ان کی تربیت کرنا یہ فطرت کا حصہ ہے، اور یہ عذاب یا مصیبت نہیں ہے، یہ فریضہ ہے۔ یہ جو ہم الفاظ کی آڑ لیتے ہیں نا کہ جی ہم سے تربیت نہیں ہوتی، تو میرا ایک سوال ہے ایک سچا استاد کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آج کل تعلیم ایک کاروبار بن چکا ہے، بزنس۔ جو سچا استاد ہے وہ اپنے طلباء کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک ایک وقت میں اگر سینکڑوں نہیں تو بیسیوں طلباء ہوتے ہیں، طالبات کی بات نہیں کرتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک استاد جب بیسیوں طلباء کی تربیت کر سکتا ہے تو ہم سے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ اور ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کے 8-8 10-10 بچے ہیں اور وہ تربیت یافتہ ہیں، ان میں تربیت کیسے کر لی؟ اور یاد رکھیے یہ بچوں کی تربیت سے راہ فرار یہ مسلمانوں کا کلچر ہی نہیں۔ بات کرتے ہیں اسلام کے روشن ترین دور کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچوں کی تعداد درجنوں میں ہوتی تھی، اور وہ مثالی ہوتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک دین کا خادم، مجاہد، کمانڈر، فقیہ۔ کس لیے؟ کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ بچوں کی تربیت ایک اعزاز ہے، بوجھ نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچے دو ہی اچھے، میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو 2 بچوں کے دعوے دار ہیں یا 2 بچوں کے دائی ہیں، کیا ان کی اولاد تربیت یافتہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ بگڑے بچے بھی انہیں کے ہوتے ہیں۔ اب پھر ہم ایک جملے کی آڑ لیں گے کہ جی ہمارے تو 2 بگڑ چکے ہیں، اگر زیادہ ہوتے تو زیادہ بگڑے ہوتے۔ بالکل غلط بات ہے۔ ہم دراصل اپنی نااہلی اور نالائقی پر الفاظ کی ملمہ سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت یہ ایک اعزاز ہے۔ میں اگر یہاں نام لینے لگوں اسلامی تاریخ کے تو اختصار کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ بڑے بڑے نام ہیں جن کی تربیت ماں نے کی، اس لیے کہ بچوں کی تربیت ایون کہ انسان ہو یا جانور، یہ بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آپ نے آج تک کبھی کسی بچھڑے کو بیل کے پیچھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے بلی کے بچوں کو کبھی کسی بلے کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کسی کٹڑے کو کسی بھینسے کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ہم دراصل اس قسم کے جملوں کا سہارا لے کر اپنی نااہلی اور نالائقی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دور تھا جب مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں تو اس کے نتیجے میں خاندانی نظام لوہے کی لٹھ کی طرح مضبوط تھا، اور ہوتا یہی تھا کہ ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں
بچے بے مثال انداز سے پروان چڑھتے، اور آج اگر اسلام اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار ان ماؤں کا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی کوکھوں سے نیک بچوں کو جنم دیا، پھر ان کی بے مثال تربیت کی۔ یہ جو ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے نا، کیوں رکھی ہے؟ باپ کے قدموں تلے جنت نہیں رکھی اللہ نے، اسی وجہ سے ہے کہ ماں ایک تو 9 مہینے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جنم دیتی ہے، اور پھر اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اس بچے کی بے مثال تربیت کرتی ہے۔ اس لیے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی نے پوچھا جی مجھ پر سب سے زیادہ حسن سلوک کے حوالے سے کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرے والد کا۔ کیوں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ماں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، لیکن اس سے مراد کون سی ماں ہے؟ آج کی ماں جس نے صبح کا ناشتہ دن کے 11 بجے کرنا ہے، دوپہر کا کھانا شام کے 4 بجے کھانا ہے، اور شام کا کھانا رات کے 1 بجے کھا کے شیطان کے ساتھ شرط لگا کے سو جانا؟ نہیں۔ اور اس حوالے سے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قلت اولاد والا معاملہ ہے، کم بچے، صحت مند گھرانہ، اس نے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ اولڈ ایج ہومز کی زینت بوڑھوں کے لیے بنائے گئے سینٹر، وہاں پر زیادہ تر تعداد انہی بوڑھوں کی ہے جو چھوٹا خاندان زندگی آسان کے قائل تھے۔ ہم دیہاتوں کے رہنے والے آج بھی اپنے بزرگوں کی خدمت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کم اولاد نعمت نہیں عذاب ہے۔ سچے واقعات ہیں بے شمار، صرف ایک چھوٹا سا سناتا ہوں۔ مصر کا ایک جوڑا ہسپتال چلا گیا آپریشن کروانے کے لیے کہ ہمیں مزید بچے نہیں چاہیے۔ جب واپس آئے تو ان کے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے اسی آگ کے اندر جل کر ختم ہو چکے تھے۔ تو اس لیے میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا اپنے متمول طبقے سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنے دل و دماغ کو درست رکھیں۔ رب کائنات نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اس دولت کو امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں۔ کثرت اولاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ان خواتین سے شادیاں کرو جن سے زیادہ بچوں کی پیدائش متوقع ہو اور جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، میں قیامت والے دن تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر کثرت ظاہر کر سکوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات میں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہم اپنی صحت کا خود خیال نہیں کرتے، کیمیکل والی خوراکیں، ولایتی خوراکیں، آرٹیفیشل خوراکیں جو صحت کا بیڑا غرق کرنے والی ہیں، منہ کے چسکے کی خاطر ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں، خاص طور پر خواتین۔ اور بہانے بازیاں کیا ہیں کہ جی ہم بچوں کو جنم نہیں دے سکتی، ہمارے پاس بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، ہماری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے یہ! ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، لوگوں کو، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو؟ ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پلٹنا ہوگا فطرت کی طرف، ہمیں پلٹنا ہوگا شریعت کی طرف، ہمیں پلٹنا ہوگا اصل زندگی کی طرف، تاکہ ہم امت مسلمہ کی مناسب انداز سے افزائش کریں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور امت مسلمہ کے لیے بھی بہترین رہنمائی کا کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات پر آپ لوگ ضرور غور و فکر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے
اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔